قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے تو میں حضرت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے کیمپ کے اندر تشریف لائے۔ اپنا بہت قیمتی وقت نکال کر ہمارے کیمپ کے اندر تشریف لائے ہیں اور ہمارے ساتھ میں اور بھی ہمارے دوستوں میں سے بھی آئے ہیں، ہمارے ربیع بھائی ہیں اور ہمارے مصطفیٰ بھائی ہیں، یہ ہمارے دوستوں میں سے ہیں۔ یہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ابھی ہمارے بیچوں بیچ آئے ہیں، ان سب کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تیرے الفاظ کے نغموں کی تقدس کی قسم، تیرے الفاظ کے نغموں کی تقدس کی قسم، تجھ میں بلبل کی چہک گل کی مہک سب کچھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے ہی قابل مبارکباد کے لائق ہیں ذمہ داران مسجد اور انتظامیہ کمیٹی اور اسی طریقے سے کیمپ کے نوجوان جو کہ مستقبل کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ حضرات سے مل کر اور آپ حضرات سے ملاقات کر کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محنتیں اور کاوشیں آپ کے نسلوں کے لیے تاریخ خیر بنائے اور اس کے فیوز و برکات آپ کے نسلوں تک اللہ تعالیٰ جاری فرمائے۔ بہت مختصر وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ قبل اس کے کہ میں اپنا خطاب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، میں چاہوں گا کہ کچھ نعت پاک کے اشعار بھی آپ حضرات کی خدمت میں گنگناؤں، کیونکہ جہاں تقریر سننا عبادت ہے، تقریر کرنا عبادت ہے، اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کی شان میں نعتیہ اشعار سننا بھی عبادت اور ثواب ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ادب کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں کچھ نعتیہ اشعار سماعت فرمائیں۔ وہ خلق مجسم ہے، وہ ذات نرالی ہے، وہ خلق مجسم ہے، وہ ذات
لائی ہے مدینے سے پیغام شہیدی کا، لائی ہے مدینے سے پیغام شہیدی کا، لائی ہے مدینے سے پیغام شہیدی کا، عباد صبا تیری یہ بات نرالی ہے، لائی ہے مدینے سے پیغام شہیدی کا، ہر شب میں ہر ایک لمحہ امت کے لیے رونا، ہر شب میں ہر ایک لمحہ امت کے لیے رونا، آقا کی عبادت کی ہر رات نرالی ہے، آقا کی عبادت کی ہر رات نرالی ہے، وہ خلق مجسم ہے، وہ ذات نرالی ہے، ارباب سخن سن کر رقصاں ہے سرے محفل، ارباب سخن سن کر رقصاں ہے سرے محفل، تیری یہ عبید طرز نغمات نرالی ہے، تیری یہ عبید طرز نغمات نرالی ہے، وہ خلق مجسم ہے، وہ ذات نرالی ہے۔ ماشاءاللہ آپ سبھی حضرات نے بڑے ہی سنجیدگی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں گناہ عقیدت سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو حضور علیہ السلام کے روزِ اطہر پر حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس نام پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اور ہماری ماں اور بہنوں کو بھی حضور علیہ السلام کی پیارے اقدس پر حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى
كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه إلى آخر الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيقول إلى آخر الحديث. وكما قال عليه الصلاة والسلام. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا. ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی. عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. بزرگان محترم، میرے نہایت واجب الاحترام قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ رات ہم سبوں کے لیے بڑے ہی عظمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے. ہماری آج کی یہ محفل بڑی ہی بابرکت محفل ہے، اس لیے کہ ہم سب اس وقت جہاں پر بیٹھے ہیں ساری دنیا کی جگہوں سے سب سے افضل جگہ جو ہے وہ اللہ کا گھر. تو بڑی ہی بابرکت مجلس ہے اور نور علی نور یہ کہ شب جمعہ ہے، جمعہ کی رات ہے اور شب جمعہ کی بے شمار فضیلتیں بھی ہیں. کتنی ساری فضیلتیں آج ہم سبوں کو اللہ کی طرف سے میسر ہے. ایک شعبان المعظم کا مبارک مہینہ، پھر اس کے بعد شب جمعہ اور اسی طریقے سے یہ رات جس میں اللہ تعالیٰ اس وقت دروازے آسمان کے کھول چکے ہیں. اتنی ساری چیزیں اس وقت ہمیں میسر ہیں. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر اور احسان کے لیے الفاظ بولے تو کم ہے. حاضرین گرامی، آج یہ جو جلسہ منعقد یہ پاپور کے ذمہ داروں نے کیا ہے استقبال رمضان کے عنوان سے. حاضرین گرامی، ہمیں سمجھنا ہے کہ استقبال رمضان کس طرح کیا جائے. رمضان کی آمد پر تو ایسے ہر کوئی شخص جو ہے خوشیاں مسرت مناتا ہے، لیکن رمضان کی کیا قدر ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح رمضان گزارا جائے، اس سے جو ہے انسان ناواقف ہے.
ناظرین گرامی، یہ جو رمضان ہم سب پر آنے والا ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمتیں لٹانے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں۔ رحمتیں واسعہ اگر کہہ لیجیے تو کم ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہم پر سایہ فلک ہونے والا ہے، اور ہم جیسے گناہگار اور خطاکار بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں رمضان لے کر آ رہے ہیں۔ اب ہمیں اس کی جتنی بھی قدر کرنے کم ہے۔ آج ہمارا سینہ بنجر زمین کی طرح ہے۔ اس بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش سے اس بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے بسانے والی ہے۔ یہ رمضان ہمیں عطا کرے۔ اس کے باوجود بھی اگر رمضان کی رحمتوں سے، رمضان کی برکتوں سے، رمضان کی فضیلتوں سے کوئی محروم ہے تو پھر وہ ایسا ہے گویا کہ بہتے دریا کے کنارے وہ پیاسا ہے۔ بہتے دریا کے کنارے وہ پیاسا ہے، وہ پیاسا ہونے کے مستحق ہے۔ اس کو اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہے، اور ایک شخص سائے میں کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے۔ اب اگر اسے اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی برکتوں سے اپنے آپ کو اگر مزین کرنا تھا تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی اس برستی ہوئی رحمت میں کود پڑتا۔ تو اللہ کی رحمتیں رمضان دے کر اللہ تعالیٰ ہم پر بارش کی طرح برسائیں گے۔ اب ہمیں جو ہے بہتے دریا کے کنارے پیاسا ہونے کے مستحق نہیں بننا ہے، بلکہ رمضان کی صحیح قدر کرنی۔ جب شعبان المعظم کی آخری تاریخیں آنے لگی تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جمع کر کے استقبال رمضان پر پراثر ایک تقریر فرمائی حضور علیہ السلام نے، اور مسلمانوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو رمضان کی قدر کس طرح ہوتی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا جو ہے لفظ خطاب کرنے کے لیے آتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا میری طرف متوجہ کرو، متوجہ ہو جاؤ۔ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑا ہی برکت والا مہینہ سایہ فلک ہونے والا ہے، یعنی آنے والا۔ قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، بابرکت وہ مہینہ، شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اس لیے کہ اس بابرکت مہینے میں ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے، اور اس کی رات میں ایک عظیم الشان عبادت جسے تراویح کہتے ہیں وہ اللہ نے اس رات کے اندر جو ہے قائم کیا ہے۔ قیام لیلہ تطوعا، تطوع کے لفظ تو اصل معنی جو ہے وہ نفل کے ہے، لیکن حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہاں تطوع سے مراد تراویح کی بابرکت نماز جو کہ سنت ہے وہ مراد ہے۔ تراویح کی نماز کیا ہے؟
سنت مؤکدہ. سنت مؤکدہ حضور علیہ السلام کی وہ عظیم سنت ہے جس پر حضور علیہ السلام مستقل جو ہے عمل کیے، اس کو سنت مؤکدہ ہے. پھر آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، کہ جو شخص رمضان کے بابرکت مہینے میں کوئی نفل عبادت انجام دے، اب وہ کوئی بھی نفل عبادت ہو، اس کے اندر صدقہ بھی ہے، اس کے اندر نفل نمازیں بھی ہے، یہ سب کے سب عبادت ہے. کوئی نفل عبادت انجام دے، یعنی کوئی نفل عبادت کرے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بابرکت مہینے میں ایک نفل عبادت کا ثواب فرض نمازوں کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور اگر کوئی اس بابرکت مہینے میں فرض نماز کو ادا کرتا ہے، فرض عبادت کو انجام دیتا ہے، تو دوسرے مہینے میں رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں جو فرض ادا کرتا ہے ان 70 فرضوں کے برابر ایک فرض نماز یا فرض عبادت ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. تو آپ اسے اندازہ لگائیں کہ اتنی بابرکت مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے. حاضرین محترم، اس رمضان کو ہم کس طرح گزاریں؟ اس کی بابرکت اور اس کی نورانی اور روحانی نیکیوں سے ہم اپنے آپ کو کیسے مزین کریں، اس کے لیے ہمیں جو ہے اپنے اکابرین امت کی طرف جانا پڑے گا. ان کے طور طریقوں کو، ان کی زندگی کو ہمیں پڑھنا پڑے گا. اکابرین امت کی زندگی ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ رمضان ان کے سامنے بھی آتا تھا، وہ کیسے گزارتے تھے رمضان کو. میں بہت دور کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، ایک اللہ کے ولی کا نام لینا چاہتا ہوں جسے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. ان کے بارے میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رمضان آتا تو اپنے آپ کو پوری طرح رمضان کے لیے فارغ کر لیتے. کیا کر لیتے؟ فارغ کر لیتے. اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیتے. حضرت لکھتے ہیں کہ 92 سال کی عمر میں، یعنی 70 سال سے کراس کر چکے ہیں حضرت، اس عمر میں بھی جب رمضان حضرت کے سامنے آتا تھا تو حضرت اس کی اتنی زیادہ قدر کرتے کہ دن بھر تو روزہ رکھتے ہی رکھتے، دن بھر روزہ رکھ کر اپنے آپ کو عبادت میں اتنا مشغول کرتے کہ حضرت لکھتے ہیں کہ مغرب کی نماز حضرت ادا کرتے. مغرب کی نماز ادا کر کے حضرت اوابین صلاۃ الاوابین 6 رکعت کے بجائے 20 رکعت نماز ادا کرتے. کتنی نمازیں، کتنی رکعتیں؟ 6 نہیں، 4 نہیں، بلکہ 20 رکعت نماز صلاۃ الاوابین کی مغرب کی نماز کے بعد پڑھتے تھے. اور حضرت لکھتے ہیں کہ اس 20 رکعت نمازوں میں حضرت اتنا طویل قیام کرتے، طویل رکوع کرتے، طویل سجدہ کرتے کہ اس 20 رکعت نماز میں 2 پارہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے. اللہ اکبر. 20 رکعت نمازوں میں وہ بھی دن بھر کا تھکا ہوا بندہ، 70 سال سے زیادہ عمر کا بڑھاپا، مغرب کی نماز
نماز کے بعد 20 رکعت نماز اوابین کی پڑھ رہے ہیں اور طویل قیام کر رہے ہیں، طویل رکوع کر رہے ہیں، لمبا سجدہ کر رہے ہیں، اور 2 رکعتیں اور 2 قرآن کریم کی 2 پارے پڑھ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے کیا مرحلہ ہے؟ آگے پھر جو ہے گھر جاتے اور بالکل تھوڑا سا کھانا وغیرہ کھا کے پھر تراویح کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب تراویح کے اندر 1.25 گھنٹہ لگتا ہے، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 1 گھنٹہ، لہٰذا پھر جو ہے حضرت آتے اور تراویح کی نماز میں مشغول ہو جاتے، اور تراویح کی نماز اتنے 93 سال کی عمر میں بیٹھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں، کرسیوں میں چیئروں میں بیٹھ کر نہیں پڑھ رہے حضرت، بلکہ کھڑے ہو کر پڑھتے۔ کتنی سال کی عمر ہے؟ 70 سال کی عمر ہے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تراویح کی۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ان کے مریدین دیکھ کر ترس کھا جاتے تھے کہ کیا حضرت اس رمضان میں عبادت کا اہتمام کر رہے ہیں، ترس کھا جاتے تھے۔ مریدین کہتے کہ حضرت اس طرح نہ کیجیے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ 70 سال سے زائد عمر کا ایک بوڑھا انسان رمضان کی کس طرح قدر کر رہے ہیں دیکھیے۔ اس طرح ان کا یہ قدر کرنا ہمارے لیے کلاس اور سبق ہے۔ مریدین ترس کھاتے تو حضرت سے فرماتے کہ حضرت بیٹھ کر ہی پڑھ لیجیے نا، تراویح کی نماز ہے۔ حضرت کا جواب سنیے، حضرت فرماتے کہ دیکھو، بیٹھ کر پڑھنا اور اپنے آپ کو بیٹھنے کے لیے آمادہ کرنا یہ کم ہمتی کی بات ہے، اپنے ہمت کو پست کرنے کی بات ہے، یہ میں نہیں کرتا۔ لہذا حضرت مریدین کی بات نہ مان کر کھڑے ہو کر تراویح کی نماز ادا کرتے۔ پھر اس کے بعد تراویح کی نماز کے بعد گھر آتے، 10 ساڑھے 10 11 بجے تک جو ہے آ جاتے۔ آنے کے بعد ہوا تو 1 گلاس دودھ پی لیتے، اس کے بعد استراحت فرماتے، آرام فرماتے۔ اب رات آ گئی ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ جو رات آتی ہے یہ رات اللہ والوں کے لیے اس طرح ہے جس طریقے سے دلہا کے لیے نویلی دلہن، نئی نویلی دلہن، اللہ والے ان راتوں کی اس طرح قدر کرتے ہیں جس طریقے سے ایک دلہا، ایک نوشو نئی نویلی دلہن کے لیے رات کا انتظار کرتے ہیں۔ عجیب ماجرا دیکھیے کہ 11 بجے حضرت آرام کرتے، لیٹ جاتے، 2 بجتے ہی کھڑے ہو جاتے، کس کے لیے؟ تہجد کی نماز کے لیے۔ اور عزیزان گرامی، میں آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ رمضان میں تہجد کی نماز کی پابندی رکھیے۔ اگر آپ نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ نے تہجد کی نماز کی اپنے آپ کو پابند کرا لیا تو اللہ والے لکھتے ہیں پورا سال جو ہے آپ کو تہجد پڑھنے کی جو ہے آپ کو یہ عبادت کرنے کی نصیب ہوگی۔ اگر آپ نے مشقت کے ساتھ اپنے آپ کو
तहज्जुद की नमाज पढ़ने का आदी बना लिया तो रमजान के गुजरने के बाद और भी महीनों में आपको तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक मिल जाएगी। ये रमजान के अंदर तहज्जुद की नमाज की पढ़ने का क्या है, असर है। तो 2 बजे खड़े हो जाते, अब 2 बजे खड़े होने के बाद फिर जो है हजरत तहज्जुद के अंदर लग जाते। 70 साल उम्र है मेरे अजीजों, क्या कोई कम उम्र है 70 साल? 2 बजते ही हजरत खड़े हो जाते तहज्जुद की नमाज में, और तहज्जुद की नमाज में हजरत जब खड़े होते तो क़याम लंबा करते, रुकू भी लंबा करते, सजदा भी लंबा करते। हजरत लिखते हैं, हजरत शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैह कि हजरत तहज्जुद की नमाज में भी जो है 2 पारे की तिलावत कर जाते, 2 पारे की तिलावत तहज्जुद की नमाज में। तो तहज्जुद की नमाज में जब हजरत मशगूल होते, फिर उसके बाद फजर की नमाज पढ़ते, फजर की नमाज के लिए मस्जिद आ जाते, फिर मस्जिद आने के बाद जब फजर की नमाज अदा करते, मस्जिद में फजर की नमाज अदा करने के बाद अपनी जगह पर बैठ गए रहते, जिक्र अज़कार में मशगूल रहते। सूरज के निकलने के बाद 20 मिनट के बाद हजरत जो है फिर इशराक की नमाज पढ़ते, इशराक की नमाज। हम और आप इशराक की नमाज की क्या कदर जाने। हाज़िरीन गिरामी, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि जो शख्स फजर की नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठा रहे, बातों में मशगूल ना हो बल्कि ज़िक्र अज़कार में मशगूल रहे और उसके बाद इशराक की नमाज पढ़े, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस 2 रकात नमाज इशराक की पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला उस आदमी को, उस शख्स को एक हज और एक उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। हमने इबादतों का मजा ना चखा है मेरे अजीज को। हजरत इस तरह करते, फिर उसके बाद घर जाते, थोड़ी देर आराम फरमाते, आराम फरमाने के बाद हजरत के पास खुतूत आते, उसका जवाब देखते, फिर उसके बाद हजरत जो है चाश की नमाज अदा करते। अकाबिरीन उम्मत इस रमजान की इस तरह कदर करते थे। कमजोरी इतनी थी हजरत को, हजरत शेखुल हदीस लिखते हैं कि कमजोरी इतनी थी कि अपने हुजरे से टॉयलेट जाने के लिए जो फासला है सिर्फ 25 या 30 कदम का फासला है, और इतनी कमजोरी है कि जाने के रास्ते में कहीं बैठना भी पड़ता था। इतनी कमजोरी होने के बावजूद भी दिन के अंदर कुरान करीम की तिलावत इतनी करते थे। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि दिन में निस्फ कुरान करीम की तिलावत कर जाते थे, आधा कुरान करीम की तिलावत कर देते थे एक दिन में। हम क्या करते हैं? अल्लाह हम सबों को माफ फरमाए। हम तो पहली बात ये है कि फजर की नमाज ही पढ़ो, इशराक चाशनी तो बहुत दूर की बात है। सहरी खा के जब सोते हैं तो हमारा आज का नौजवान 11 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे उठता है, जबकि अल्लाह वाले फरमाते हैं कि सूरज के निकलते वक्त जब कोई इंसान सोता है तो उसके घर में नहुसत बरसती है, नहुसत बरसती है। लेकिन हम लोग सो जाते हैं, अल्लाह माफ करे। तो हाज़िरीन गिरामी, इन अल्लाह वालों की जिंदगी हमारे लिए सबक है, क्लास है। हम इन अल्लाह वालों की जिंदगी से सबक लें और अपनी जिंदगी को रमजान के अंदर बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये रमजान का महीना मुसलमानों के लिए इबादतों का गोया कि सीजन है। दुनियावी कारोबार करने वाले से आप जरा पूछिए, जब सीजन के दिन आते हैं तो उनसे अगर कहा जाए कि भाई चलो इन दिनों में थोड़ा हम घूम कर आते
یہاں تک کہ باتوں میں بھی ہم مشغول نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر ہم ان دنوں کو گوا دیا تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ جب کاروبار کرنے والے لوگ دنیا کے اعتبار سے یہ سوچ سکتے ہیں تو پھر یہ رمضان جو کہ عبادتوں کا سیزن ہے، اب اس کے لیے ہمیں اب تیار ہونا ہے یا رمضان آنے کے بعد تیار ہونا ہے؟ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے۔ حاضرین گرامی، اب سے ہی ہمیں جو ہے پوری طرح تیار ہو جانا ہے اور یہ سوچ لینا ہے کہ یہ زندگی کا میرا آخری رمضان ہے۔ اگر ہم نے یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر اس رمضان کو ہم نے گزارا تو یقیناً اس رمضان کی قدر ضرور ہم کریں گے، ضرور قدر کریں گے۔ اگر آپ نے رمضان کے اندر تیاری کرنے کا ارادہ کیا ہے تو آپ جیسے ارادہ کریں گے کہ مہینہ جو ہے ہفتوں جیسے نکل جائے گا، آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو حاضرین گرامی، استقبال رمضان کا مطلب یہی ہے کہ آپ پوری طرح اپنے آپ کو تیار کریں۔ آپ جو کام رمضان کے علاوہ مہینوں میں کر سکتے ہیں، ان کاموں کو ان مہینوں کے لیے پینڈنگ کر دیجیے۔ رمضان کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیجیے، اور رمضان کے آنے سے پہلے اگر آپ سے آپ کے ماں باپ ناراض ہیں تو آپ ان کے پاؤں پکڑ لیجیے اور کہیے کہ میرے نقد جگر والدین مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا۔ رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان میں بھی میں محروم ہو جاؤں اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش سے۔ آپ ان کے پیر پکڑ لیجیے، اس لیے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جس طریقے سے مظلوم کی بد دعا آسمان سے جا کر ٹکراتی ہے، مظلوم کی بد دعا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ مظلوم کی بد دعا ایسی ہے جیسے کہ ایمبولینس گاڑی، لال بتی ہوتے ہوئے بھی ایمبولینس گاڑی کو کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے جانے کی اجازت ہے۔ مظلوم کی بد دعا بھی اسی طرح ہے، فرشتے آسمان میں روکنا چاہے تو وہ جو ہے ان کے لیے راستہ دے دیں گے کہ نہیں، مظلوم کی بد دعا اللہ تک جا رہی ہے، اللہ کی رحمت کو کھٹکھٹاتی ہے۔ تو جس طریقے سے مظلوم کی بد دعا کو کوئی روک نہیں سکتا، اسی طریقے سے ماں باپ کی دعائیں اولاد کے لیے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اگر ماں باپ بچوں کے لیے، اولاد کے لیے دعا کریں تو فوراً اللہ کی یہاں قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ان کا اگر دل دکھایا کسی نے اور انہوں نے آہ بھر لی اور اللہ سے اپنے بیٹے کا نام لے کر اللہ سے انہوں نے اپنی بد دعا رکھ دی تو پھر جو ہے ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تو گزارش ہے کہ اگر ہم نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو ان کو راضی کریں۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی بندے کا حق دبایا ہے تو ان کا حق ابھی ہی دے دیجیے۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو ان سے آپ معافی تلافی کر لیجیے رمضان کے آنے سے پہلے، تاکہ رمضان میں ہم محروم نہ ہو اللہ کی بخششوں سے، اللہ کی رحمتوں سے۔ حاضرین گرامی، رمضان کے اندر آپ 4 کام ضرور کیجیے۔ ایک تو یہ ہے تقلیل طعام، کم کھانا۔ حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے یہ 4 کام بہت ضروری ہے اگر زندگی کو بہتر بنانی ہے، صحت کو بہتر بنانی ہے تو 4 کام یہ ضرور کرنی ہے۔ تقلیل طعام، کم کھانا۔ رمضان کے اندر ایٹومیٹک جو ہے ہم زیادہ کھاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ بہت نقصان دہ چیز ہے زیادہ کھانا، آپ کے اندر کے آرگنز جو ہے خراب کر دیتے ہیں یہ کھانا پینا آپ کا بے تحاشا۔ لیور خراب ہو جاتے ہیں زیادہ کھانے سے۔ کم کھانے کی عادت ڈالیے، تقلیل طعام۔ حضرت رشید
حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پورے رمضان میں حضرت رشید احمد گنگوہی کے اگر خوراک کو اگر کسی ترازو میں تولا جائے تو لکھتے ہیں حضرت کے صرف 5 kg سے زیادہ خوراک نہیں ہوں گے. صرف 5 kg. کتنے دن کے اندر؟ 29 اور 30 دن کے اندر حضرت نے صرف کتنا کھایا ہے؟ 5 kg. اب دیکھیے کتنا کم کھاتے تھے اور روحانی طاقت کتنی ملتی تھی کہ حضرت نماز میں بھی تلاوت قرآن، نماز کے باہر بھی تلاوت قرآن، دن میں آدھا قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ پاور کہاں سے ملا؟ یہ روحانی طاقت، یہ پاور اللہ نے عبادتوں کے ذریعے سے پورا کیا. تو تقلیل طعام، اسی طریقے سے تقلیل منام، کم سونا. رمضان کے اندر آپ زیادہ سوئیں گے تو عبادت کیا کر پائیں گے؟ اگر آپ نے صرف عشاء کی نماز، فرض نماز پڑھ لی، تراویح چھوڑ ڈالی، تو پھر آپ نے رمضان کا کیا حق ادا کیا؟ عزیز دولت جسے تراویح کہتے ہیں، آپ نے اس کو چھوڑ ڈالا. تو یہ رمضان کے لیے جو اسپیشل عبادت ہے تراویح، اس کو نہ چھوڑیے، کم سوئیے. تقلیل منام، اگر آپ تراویح پڑھیں گے تو آٹومیٹک جو ہے آپ کم سوئیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ تہجد میں اٹھیں گے تو آٹومیٹک کم سونا پایا جائے گا. تو تقلیل طعام ایک، تقلیل منام، پھر اس کے بعد تقلیل کلام. تیسری بات یہ ہے کہ کم گفتگو کیجیے رمضان میں، زیادہ باتیں مت کیجیے، غیبتیں مت کیجیے، چغلخوری مت کیجیے. آج ہمارے معاشرے میں پایا ہی جاتا ہے کہ غیبت بہت زیادہ ہو رہی ہے. 4 آدمی بیٹھے، فلاں کی غیبت شروع کر دی. آپ جانتے ہیں غیبت کتنی خطرناک چیز ہے. حضرات علماء کرام نے لکھا ہے غیبت کے بارے میں، غیبت ایسا خطرناک اور سنگین جرم ہے جیسے کہ دھوکہ دے کر کسی کو مار ڈالنا. اللہ اس بدترین اور سنگین جرم سے بچائے. دھوکہ دے کر کسی کو مارنا یہ کوئی معمولی گناہ ہے. تو غیبت کرنے کے بارے میں بتایا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ دھوکہ دے کر کسی کو مارنا ہوگا. جھگڑے سے کہہ دیتے ہیں کہ میں تو اگر پیچھے غیبت کر رہا ہوں تو اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں. حاضرین گرامی، آپ کے اندر ہمت ہے تو جا کر اس کے منہ پر کہیے نا. یا تو آپ کو اوپر والا کہیں گے، یا پھر اگر اس نے اس کے اوپر آپ نے الزام لگایا تو اس الزام کو رفع کریں گے، دور کریں گے. تو غیبت خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا ہے. رمضان میں صرف بھوک پیاس کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ بھوک پیاس سے رہنے کا بھی نام روزہ ہے. اسی طریقے سے جھوٹ سے، غیبت سے، چغلخوری سے، اسی طریقے سے غلط مناظر آنکھوں سے دیکھنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ان تمام چیزوں سے بچنے کا نام روزہ. جھوٹ سے بھی بچیے. جھوٹ بڑے خطرناک جرم ہے اللہ کے نزدیک، بہت خطرناک جرم ہے جھوٹ بولنا. تو اس سے بچنا ہے. رمضان کے اندر خصوصی طور پر اپنے آپ کو موبائل سے دور رکھنا ہے. موبائل گیم سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. موبائل کو اس طرح رمضان میں استعمال کرنا ہے جس طریقے سے موبائل استعمال کرنے کے طریقے علماء کرام نے بتائے ہیں، اس طریقے سے استعمال کرنا. تو رمضان میں ہوتا کیا ہے، کام کاج بہت کم ہوتے ہیں، تو رمضان میں انسان موبائل لے کر بیٹھ گیا، یا تو گیم کھیل رہا ہے یا جوا کھیلنے میں بیٹھ گیا. اب جوا پیسے لگا کر کھیلتا ہے. اسی طریقے سے اگر جوا نہیں تو پھر جو ہے گندی گندی تصویریں دیکھتا ہے. حاضرین گرامی، گندی گندی تصویریں دیکھنا یہ بھی زنا میں شامل ہے. یہ بھی کیا ہے؟ زنا میں شامل ہے. تو ان سے بچنا. ایک ہو گیا تقلیل طعام، تقلیل منام، تقلیل کلام، کم گفتگو کرنا. تیسری چیز
اور چوتھی چیز ہے تقلیل اختلاط مع الانام، لوگوں سے میل جول بھی کم رکھنا ہے رمضان میں. آپ زیادہ ملاقات رمضان میں رکھیں گے تو ایٹومیٹک جو ہے گناہ زیادہ ہوں گے. تو اس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو عبادت کے لیے خاص کر لینا ہے. اکابرین اپنے آپ کو عبادت کے لیے خاص کر لیتے تھے، یہاں تک کہ ملاقات کے لیے بھی وقت نہیں لیتے تھے. ظہر کی نماز ہوتے ہی حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنا حجرہ بند کر لیتے اور قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتے تھے. تو ہم بھی جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کریں. رمضان اور قرآن کریم کا تعلق بہت گہرا ہے. جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور روشن اور نشانی ہے، اور اسی طریقے سے سیدھا راستہ ہے یہ قرآن کریم، اور اسی طریقے سے حق اور باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کرتا ہے. تو رمضان کا تعلق قرآن سے، قرآن کا تعلق رمضان سے بہت گہرا ہے، اور زیادہ گہرا ہونے کی وجہ سے حدیث پاک میں بھی ہے، جس کی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث تلاوت کی ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد. قرآن کریم اور رمضان بندوں کے لیے اللہ کے یہاں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے ربی منعته طعام والشهوات بالنهار. روزہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے بندے کو دن میں بھوکا رکھا اور شہوات سے میں نے اس کو روکا، یا اللہ اس بندے کے لیے میری سفارش قبول فرما. پھر اس کے بعد قرآن کریم کیا کہے گا اللہ کے سامنے؟ قرآن کریم اللہ کے سامنے کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس بندے کو رات جو کہ سونے کے لیے آپ نے بنایا ہے، میں نے اس کو سونے کے لیے نہیں کیا بلکہ میں نے اس کو عبادت میں لگایا، اور یہ بندہ جو ہے عبادت کرتا رہا، تراویح کی نماز اس نے پڑھی ہے. یا اللہ آپ جو ہے اس بندے کے لیے میری سفارش قبول فرما. یہ قرآن کریم کہے گا کہ یا اللہ آپ قبول کر ہی لیجیے، اس لیے کہ میں آپ کا کلام ہوں اور آپ کا کلام صحیح ہوتا ہے. آپ جو ہے میرے اس کے لیے میری شفاعت قبول فرمائیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیشفعان، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے. تاثیر یہ بہت ہی کچھ امپورٹنٹ بات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہے. آپ حضرات جو ہے رمضان کی صحیح قدر کیجیے اور رمضان کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح تیار کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کی اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اسی طریقے سے پردہ نشین خواتین جو اپنے قیمتی وقت کو نکال کر دین کی اس مجلس میں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹھنے کو بھی بے انتہا قبول فرمائے. اور انتظامیہ نے جو اتنی لگن اور اتنی کاوش اور اتنی محنت کے ساتھ یہ محفل قائم کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوشیں، ان کی یہ لگن کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اور استقبالیہ پروگرام کو پورے گاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ برکتوں اور رحمتوں کے لیے ذریعہ بنائے، سبب بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو اور پوری امت مسلمہ کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مختصر دعا کر کے سارے اپنی جماعت کو اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. يا إله العالمين يا أكرم الأكرمين يا مولا الكريم، یا اللہ ہم سب کمزور اور عاجز اور مسکین بندے ہیں. اے الہ العالمین کچھ بھی ہیں، یا اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں.
یا اللہ تو ہی ہمارا خالق اور مالک ہے، یا اللہ تو ہی ہمارا رازق ہے، یا الہ العالمین، یا اللہ ہم آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا الہ العالمین، یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سننے کو قبول فرما، یا اللہ، یا الہ العالمین، یا اللہ آنے والے رمضان کو اللہ ہم سبوں کے لیے باعث خیر بنا، باعث برکت بنا، یا الہ العالمین رمضان کے اندر یا اللہ ہم جو عبادتیں کر پائیں یا اللہ اسے اپنے فضل سے قبول فرما لینا، یا اللہ جو کوتاہی اگر ہو تو اللہ ہمیں معاف فرما دینا، یا الہ العالمین رمضان کے آنے سے پہلے اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرما، یا اللہ سچی پکی توبہ نصیب فرما، یا اللہ رمضان کی جس طریقے سے اللہ تیرے مخصوص بندوں نے قدر کی ہے یا اللہ رمضان کی اللہ ہمیں اسی طرح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین، یا اللہ ہمیں رمضان کی رحمتوں سے برکتوں سے اللہ محروم نہ فرما، یا اللہ اگر آپ محروم کر دیں گے تو اللہ ہم پھر کہاں جائیں گے، یا اللہ ہم کمزور بندے ہیں، ہمارے اعمال بھی یا اللہ یقیناً کمزور ہی ہوں گے، یا اللہ ہماری کمزوریوں کی طرف نہ دیکھیے، یا اللہ آپ اپنی رحمت کی طرف یا اللہ نظر کر کے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما دیجیے، یا الہ العالمین، یا پروردگار عالم حضور علیہ السلام نے جو خیر کی رحم سے دعائیں کی ہے یا اللہ اس میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے اللہ پردہ نشین خواتین کا بھی حصہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے اللہ نسلوں کا بھی اللہ اس میں حصہ نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کا اللہ اس میں حصہ نصیب فرما، اور اللہ جن چیزوں سے پناہ چاہیے ہے یا اللہ اس سے اللہ ہمیں بھی پناہ نصیب فرما، اور پوری امت مسلمہ کو بھی اللہ پناہ نصیب فرما، یا اللہ میں اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ الفیض سے قبول منظور فرما، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.